نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يك من المشركين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی ہے۔ وہ بات تو نئی نہیں ہے، البتہ اس کی تعبیر اور اس کے لیے الفاظ نئے ہیں اور بہت مناسب ہیں۔ ان کو آپ خاص طور سے نوٹ کیجئے، خاص طور سے ان کو محفوظ کیجئے۔ ہر انسان کے واسطے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ پر ایمان لاوے۔ ہر انسان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ پر ایمان لاوے۔ اور پھر ہر مومن، ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ہر حکم مانے اور اللہ کا ہر حکم اسی طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھایا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور جب تک انسان اللہ پر ایمان نہ لاوے اور ایمان لا کر اس کے احکام کی پیروی نہ کرے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت تک وہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کا انجام اور نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سب انسان خسارے میں ہیں، تباہی میں ہیں، بربادی میں ہیں، سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لے آویں اور نیک اعمال کریں۔ آگے پھر دو نیک اعمال کا ذکر ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، طرح طرح سے اللہ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان دو باتوں پر ابھارا ہے، ان دو باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، یا یوں کہو کہ اس انسان کو ان دو باتوں پر عمل کرنے کے واسطے تیار اور آمادہ کیا ہے۔ اللہ نے
ایمان کی فضیلت بیان فرمائی، اور جو اس کا بالکل الٹا ہے شرک کفر، اس کی سزائیں بیان فرمائی۔ اسی لیے اور اللہ رب العزت نے اعمال کی فضیلتیں بیان فرمائی، ایمان کے فضائل اعمال کے فضائل بیان فرمائے، اور اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار وعدے فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قرآن پاک میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اللہ کے پورے مطیع و فرما بردار بندے بنے، ان کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کا انجام بھی بتایا کہ ان کا انجام کیسا اچھا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان پر کیا کا انعام کیے، ہم نے ان کو کن کن چیزوں سے نوازا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے ایمان کی خلاف ورزی، ایمان کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جنہوں نے ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، دوسرے احکام کی خلاف ورزی کی، ان کا بھی نتیجہ اور انجام قرآن پاک میں بتایا کہ وہ ایسے ہوئے، ان کا یہ نتیجہ ہوا، ان کا یہ انجام ہوا۔ ایک جملہ حدیث پاک میں اور علماء کرام کے خطبے میں اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں آپ، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم مطیع و فرمانبردار لوگوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو نافرمان لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ابھی 10، 11 اور 12 3 دنوں میں ایک عمل ہوگا، قربانی کا عمل، اور سعودیہ کے اعتبار سے، سعودی عرب کے اعتبار سے وہاں کے 9 ذی الحج میں ایک عمل ہوگا جس کو کہتے ہیں حج۔ حج کے ایام تو کئی ہیں، لیکن اہم وہ 9 عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، عرفے کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالوں گا، اور سب سے پہلے اتنے آسان انداز میں جس کو ہر کوئی سمجھ جاوے، میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، پوری دنیا میں کئی کروڑ بلکہ کئی ارب لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک، چاہے تو یوں کہو تمام انسانوں پر دب بھی درست ہے، اور یا یوں کہو کہ تمام مسلمانوں پر اس کو لازم اور ضروری قرار دیتی۔ اس سے اس عمل کی بزرگی، اس عمل کی فضیلت تو معلوم ہوتی ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بزرگی بھی معلوم ہوتی ہے۔ حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔
یہ بھی اسی برگزیدہ خاندان کی ایک خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایک عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں پر اس کو لازم اور ضروری قرار دے دیا۔ حج کے اعمال میں سے ایک عمل شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، رمی جمرات۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں پر لازم اور ضروری قرار دیا۔ ان اعمال کا اللہ کے یہاں محبوب ہونا، پسندیدہ ہونا تو اس سے سمجھ میں آتا ہی ہے، لیکن اس سے ان کی بزرگی اور ان کا اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہونا بھی معلوم ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں تجھ کو تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، تمام لوگوں کا رہبر بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی آپ کچھ لوگوں کو امام، رہبر اور پیشوا بنائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امام ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، دین ابراہیم پر ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اس واسطے کہ دین ابراہیم ایک دین حق اور سچا مذہب کا نام ہے، پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں، سب انسانوں کے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا دین دین ابراہیم ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین دین ابراہیم ہے، مشرکین کہتے تھے کہ ہمارا دین دین ابراہیم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء بھیجے سب ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، ان کو بھی امام بنایا، ان کی اولاد میں سے بھی بے شمار لوگوں کو امام بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے ابراہیم کو اپنے لیے چھانٹ لیا، منتخب کر لیا۔ میرے دوستو، ایک بار پھر سنو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اتنا پسند فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے وہی اعراض کر سکتا ہے جو پیدائشی طور پر احمق اور بے وقوف ہو۔
یہ ایک دین حق اور سچے مذہب کی علامت ہے. ہاں، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اللہ نے ابراہیم کو تمام انسانوں کا امام بنایا. اور اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر کا مطلب، اور سب سے آخر میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ اے محمد تو بھی ابراہیم کے دین پر چل. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور بھی ہیں. معاف کیجئے، آپ سے بدگمانی نہیں ہے، ہاں، بلکہ انسانی طبیعت اور فطرت کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں، ایسے تقاضے ہیں. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کر دیا، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں کچھ اگتا نہیں ہے. غیر ذی زرع، اس میں کچھ اگتا نہیں ہے، اس میں انسانی ضرورت کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. سب لوگوں کے دلوں کو آپ ان کی طرف مائل کر دیجئے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیجئے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی، اور دنیا میں کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس گھر کو دیکھنے کی اور وہاں جانے کی اپنے دل کے اندر آرزو اور تمنا نہ رکھتا. اور جو وہاں گئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اور اچھی سے اچھی چیز وہاں پر دستیاب ہے، اور بڑے سستے داموں میں اور بڑی آسانی سے دستیاب ہے. چاہے وہ باغات کی پیداوار ہو، چاہے وہ کھیتیوں کی پیداوار ہو، چاہے وہ کارخانوں کی پیداوار ہو، ہر چیز وہاں پر اچھی سے اچھی، سستی سے سستی وہاں پر دستیاب. میرے پیارے بھائیوں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک انعام ہے، اور دنیاوی انعام ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھلائی عطا کی. یہ تو وہ بھلائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دی ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بہت اچھے لوگوں میں شامل کیے جائیں گے، اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے. تو آخرت کا انعام نہیں، دنیا کا انعام یہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، اب دوسری بات پر غور کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا نوازا، آخر کس بنا پر نوازا؟ سن رہے بھائی آپ؟
دھیان ادھر ہی ہے یا کہیں اور سوچ رہے؟ داڑھی کھجا رہے کہیں اور سوچ رہے؟ نہیں، ادھر ہی دھیان دیجیے میرے دوستو۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے فرما بردار تھے۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے پورے فرما بردار تھے، پورے فرما بردار تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرا فرما بردار بن جا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کا پورا فرما بردار ہوں۔ علماء کرام توجہ دیں، پورا فرما بردار کہے کا ترجمہ ہے؟ پورا فرما بردار کہے کا ترجمہ؟ دیکھو آپ نے میزان میں الاسلام کے معنی پڑھے ہوں گے، کیا؟ گردن بطاعت نہادن، اطاعت میں سر جھکا دینا، کسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر حکم منظور، ہر بات منظور، ہر بات منظور۔ وہ کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہے جب مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جب مزاج یار میں آئے۔ جب آپ کی محبت میں آ گئے، آپ سے دوستی ہو گئی، تو اب تو اطاعت اور فرما برداری کا سر تمہارے سامنے جھکا دیا۔ سر تسلیم خم ہے جب مزاج یار میں آئے۔ تو پورے فرما بردار ہونا، پورا فرما بردار ہونا، یہی ایک واحد سبب ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا نوازا گیا۔ اس اطاعت کی، اس فرما برداری کی کیا حد ہوگی جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ ابراہیم اللہ کا پورا فرما بردار تھا۔ اللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا پورا فرما بردار تھا۔ اور ایک جملہ بار بار کہوں گا، بار سنیے، کہ اس انعام اور ان انعامات کا واحد سبب یہی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور عام احکام کا تسلیم کر لینا، عام احکام کو عام حالات میں پورا کر دینا، بجا لانا، وہ تو الگ ایک بات ہے، لیکن ابراہیم اس سے بھی آگے کی ایک شان رکھتے تھے، وہ کیا شان تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں علماء کرام۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، تو وہ ہر بات میں پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر بات میں وہ پورے اترے، ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ سنے،
سنیے، دل میں جگہ دیجئے، ان انعامات کی واحد سبب اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ میرے دوستو، انبیاء اسی لیے بھیجے گئے، کتابیں اسی لیے نازل کی گئی، اللہ نے رہتی دنیا تک ایک ایسی جماعت کا انتظام فرمایا جو ہمیشہ انسانوں کو اس کی طرف بلاتی رہے گی۔ آپ اور میں اپنے اندر بھی غور کریں کہ اس کے باوجود ہمارا نفس کتنا سرکش، ہماری طبیعت کتنی نافرمان کہ آسان حکم کو بھی پورا کرنے میں پیر ملتی ہے، آمادہ اور تیار نہیں۔ عام حالات میں، پرسکون حالات میں بھی عام حکم، مثلا نماز پڑھنا، مثلا زکوٰۃ دینا، اس پر تیار نہیں۔ اس کو دیکھنے کے بجائے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے کہ ہمارے دین کا حکم ہے، ہم ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ایک ترازو رکھتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم کو تولتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ کیا نقصان، کیا فائدہ کیا نقصان۔ اگر ہمیں اپنا من پسند فائدہ ملتا ہو، ہمیں دنیا کا فائدہ ملتا ہو، تو ہم اس حکم کو ماننے کو، اس کو پورا کرنے کو تیار ہیں، نہیں تو ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ سینکڑوں بہانے ہم اللہ کا حکم پورا کرنے میں تلاش کر لیتے ہیں۔ اجی داڑھی رکھنے سے تو آج کل ملا جی کہیں، اجی داڑھی رکھ لے تو شادی نہیں ہوتی، اجی داڑھی والے کی تو کچھ بھی عزت نہیں ہے۔ ارے تجھے یہ نہیں دیکھنا تھا میرے دوست، تجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، تجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ تمام انبیاء داڑھی رکھتے چلے آئے ہیں۔ اجی صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، تہجد کی بات تو دور کی، نماز جماعت کی بات تو دور کی، نماز قضا ہو رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ ارے کیا تجھے پتہ ہے کہ جب تجھے جنتا ایکسپریس سے جانا ہوتا ہے تو کتنی سویرا اٹھتا ہے؟ وہاں یہ عذر نہیں ہوتا کہ دیر سے سویا تھا۔ اللہ کے حکام میں بہانے تلاش کر لیے، بہانے، اور اس بہانے تلاش کرنے کا ہی یہ اثر ہے کہ جب تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، جب تو خود کرنا نہ چاہے تو سینکڑوں بہانے ہیں۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنے سخت احکام دیے اور ایسی سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا کہ ان کے حالات جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اتنے سخت احکام نہیں دیے گئے اور کسی دوسرے کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں۔ قرآن پاک بتاتا ہے، 17ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے ایندھن کا پہاڑ کھڑا کر دیا اور اس میں آگ دہکانے کے بعد ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا۔ کیا حالات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے۔ ان سب حالات میں ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔
آگ میں جلنا منظور، تیری اے اللہ تیری نافرمانی منظور نہیں ہے؟ یہی تو مطلب ہوا، آگ میں جلنا منظور لیکن تیری نافرمانی منظور نہیں۔ اور ہر کسی کے سچے ایمان کی یہی پہچان ہے، اور ہر کسی کے سچا مومن ہونے کی یہی پہچان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت نہیں پائے گا جب تک اس کو کفر اور شرک کی طرف لوٹنا آگ میں جلنے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ نہ ہو۔ آگ میں جلنا منظور، کفر کی طرف لوٹنا منظور نہیں، آگ میں جلنا منظور، شرک کی طرف لوٹنا منظور نہیں، آگ میں ڈلنا سے زیادہ ناپسند ہے شرک کی طرف لوٹنا، کفر کی طرف لوٹنا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے دوستو، یہ سب محنتیں، سب کوششیں اسی کے لیے ہیں، ایسا ایمان، ایسا جذبہ اطاعت، ایسا تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور کوئی دوسری غرض نہیں، اور انداز کیجئے، اور تو اور ابراہیم کا باپ بھی ابراہیم کے ساتھ نہیں، ابراہیم کا باپ بھی ابراہیم کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کے عیب اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے؟ اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، لأرجمنک، یا میں تجھے اپنے سے دور کر دوں گا، کبھی تیری صورت نہیں دیکھوں گا۔ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ کیا حالات ہوں گے، کیا حالات ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، جہاں وقت پورا ہو جائے گا ہم وہیں بات ختم کر دیں گے۔ ایک پیارا سا قصہ ہے، یہ تو معلوم نہیں ہے کہ حدیث کس درجے کی ہے، لیکن سنتے چلے آئے ہیں، امید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ اپنے پورے شعلہ مار رہی تھی، پوری طریقے سے بھڑک چکی تھی، تو بارش کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اگر آپ حکم دیں تو اتنا پانی برساؤں کہ یہ آگ بجھ کر راکھ ہو جائے۔ ابراہیم کہتے ہیں کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہے، تیری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، تیری مدد کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہوا کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ حکم دیں تو اتنی زور کی آندھی چلاؤں کہ یہاں ایک تن کا باقی نہ رہے، سب اڑ جائے۔ ابراہیم کہتے ہیں کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرشتہ جواب دیتا کہ ہاں دیکھ رہا ہے،
دیکھ ابراہیم فرماتے ہیں مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کا یہ بندہ اتنا ثابت قدم تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ عادت اللہ یہ ہے کہ وہ اسباب کے تحت کام کرتا ہے، لیکن جب اپنے بندے کا ایسا یقین دیکھا اور ایسا جواب سنا تو واسطے کے بغیر ڈائریکٹ آگ کو حکم ہوتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ میرے دوستو، ان انعامات کا واحد سبب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ آپ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے جس کو زور زبردستی اس کے گھر سے نکال دیا گیا ہو، اس کی زمین جائیداد مال دولت سے اس کو محروم کر کے اس کے گھر سے اس کے وطن سے اس کو نکال دیا گیا، اس سے پوچھ کہ اس کے دل پر کیا بیتی، اس کے خاندان پر، اس کے بیوی بچوں پر کیا بیتی۔ ابراہیم علیہ السلام سمیت دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس نازک وقت میں اور اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم اترتے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا وطن چھوڑا، عراق سے، موصل سے فلسطین ہجرت کی۔ یہ ہے وہ آزمائشیں جن میں ابراہیم پورے اترے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں وہ سخت حکم، آزمائشی حکم جن میں آپ پورے اترے، آزمائش میں پورے اترے، وہ حکم کو پورا کیا۔ عام حالات میں، نارمل حالات میں نارمل قسم کے احکام ہی پورے نہیں کیے، بلکہ ہنگامی اور آزمائشی حکم بھی پورے کیے۔ یہ ہے وہ اطاعت، یہ ہے وہ گردن، اطاعت میں گردن جھکا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جس بیوی سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اس بیوی کو اور اس بیٹے کو کے بارے میں حکم آتا ہے، اے ابراہیم تم ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکو گے، تم ان کے پاس نہیں رہ سکو گے۔ ہم تو اسی چکر میں پڑ جاتے، آخر اس میں کیا مصلحت ہے، آخر اس کا کیا فائدہ ہے، اسی سوچ میں بھلا میرے بغیر یہ بیوی اور یہ بچے، یہ ایک عورت، یہ ایک دودھ پیتا بچہ کیسے رہیں گے؟ بھلا میں کیسے ان کی دوری برداشت کروں گا؟ ہم تو ان سوالات کے گھیرے میں پھنس جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں
ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہو لیتے ہیں اور اللہ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ فلسطین جو ملک شام کا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں کیا ہے؟ پورا ملک ہرا بھرا ہے، نہ اناج کی کمی ہے، نہ پھلوں کی کمی ہے، نہ پانی کی کمی ہے، آب و ہوا بہترین ہے، شاندار ہے۔ وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے ان کو لے کے چلو۔ اب وہ چلتے ہیں، درمیان میں راستے میں کوئی جگہ ایسی آتی ہے جہاں پھلدار درخت ہیں اور پانی کا چشمہ ہے۔ ابراہیم جبریل سے کہتے ہیں، اے جبریل یہاں چھوڑ دوں ان کو؟ نہیں، آگے چلو، آگے چلو۔ روزی رزق اور ضروریات زندگی انسان کے واسطے لازم ہے، ان کو حاصل کرنا جائز طریقے پر اللہ کے حکم کے تحت بالکل ممنوع نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا بالکل ممنوع نہیں ہے۔ انبیاء کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں اس کے لیے حدیثوں میں موجود ہیں، اس وقت میں ان کو نہیں سناتا۔ اس طبعی فطری تقاضے کے تحت کہا یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں، آگے چلو۔ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، کئی مرتبہ ایسی نوبت آئی، ہر مرتبہ جبریل کی طرف سے یہی جواب ملتا ہے کہ آگے چلو۔ پھر 2 پہاڑ آتے ہیں اور ان کے چاروں طرف بالکل ریت ہے، ریگستان ہے، ریت ہے، نہ وہاں کوئی گھاس ہے، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کی جو ضروریات ہیں کوئی وہاں موجود نہیں ہے، کوئی وہاں مہیا نہیں ہے، اور باری تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جبریل کہتے ہیں ابراہیم ان کو یہاں چھوڑ دو۔ غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے ذہن میں وہ نقشہ آیا، دودھ پیتا بچہ، تنہا ایک عورت، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی ان کا پرسان حال، جہاں نہ ان کی ضروریات زندگی موجود، وہاں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں نہیں ٹھہریں گے، آپ فوراً واپس جائیے، آپ فوراً واپس جائیے۔ سوچو ان سب باتوں کو، صرف سنو نہیں بلکہ پورا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھاؤ، جماؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت تھی، اللہ نے جو بیان فرمائی تھی، قانتا للہ حنیفا، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اسلمت لرب العالمین، اس کا ظہور ہوتا ہے، اور ابراہیم ان کو چھوڑ کر واپس چل گئے۔ اللہ کا ہر حکم پورا کرنا، عام حالات میں نہیں، آزمائشی حالات میں بھی اللہ کا جو حکم ہے، اور آزمائشی جو حکم ہے وہ بھی پورا کرنا۔ میرے دوستو،
بات تو ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو ہاجرہ کا بھی ایک قصہ یہاں سناتا ہوں، آپ کو اس سے بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، بڑی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں، اور یہ واعظ، جاہل واعظ کرسی توڑتے ہیں بیٹھ کر، ان کی غلط فہمیاں جو انہوں نے جو غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام مارے غم کے تسلی کے دو لفظ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں، زبان اٹھ ہی نہیں رہی ہے۔ اس لیے کھجور کی جو پوٹلی گٹھڑی اور پانی کا جو مشکیزہ ساتھ تھا وہ رکھ کر کچھ کہے بغیر واپس ہو لیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو تو معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر وہ بھی گھبرائی اور ابراہیم کے پیچھے دوڑی، ان کا مونڈھا پکڑ کر کھینچا اور کہا کہاں جا رہے ہو ہمیں یہاں چھوڑ کر، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو ہمیں یہاں سے؟ ابراہیم کی زبان نہیں اٹھتی، دو بول نہیں نکلتے۔ جب کئی بار سوال کرتی ہے ہاجرہ اور کوئی جواب نہیں دے پاتے ابراہیم، تو خود کہتی ہے ہاجرہ کیا ہم کو یہاں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہم کو یہاں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم گردن ہلا کر کہتے ہیں ہاں ہاں۔ اس وقت یہ اللہ کی بندی کہتی ہے اذن لا یضیعنا، جب آپ ہم کو ان کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اب وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ ہے توکل، اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں۔ اگر اسباب چھوڑنے کا نام توکل ہوتا تو ابراہیم پانی کا مشکیزہ ساتھ لے کر نہ چلتے، اگر اسباب چھوڑنے کا مطلب توکل ہوتا تو ابراہیم تھوڑی بہت جتنی کھجوریں اٹھا سکتے تھے وہ کھجوریں لے کر نہ چلتے۔ میرے دوستو، اپنے سے جدا کرنا کتنا بھاری حکم ہے، پھر وہاں ان کے پاس رہنے ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کتنا بھاری حکم ہے۔ لیکن ابراہیم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسلمت لرب العالمین، اس وعدے پر پورا اترے۔ اللہ نے اس کی گواہی دی قانتا للہ حنیفا۔ پیارے بھائیوں، بات لمبی ہوگی، بات لمبی ہوگی، لیکن جب بات چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی اور بات چل رہی ہے اللہ کا ہر حکم پورا کرنے کی، تسلیم کرنے کی، تو یہ قصہ سنائے بغیر ابراہیم کی سیرت ادھوری رہے گی۔ اب ایک آزمائشی گھڑی اور آتی ہے، اور آج تک جتنی آزمائشیں گھڑی تھی ان سب میں زیادہ سخت آزمائش کی گھڑی آتی ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب اسماعیل ہوشیار ہو گئے، باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، چلنے لگے، عمر ہوگی 6 سال 5 سال 7 سال کم بیش، اس عمر میں جا کے تو اولاد سے امیدیں وابستہ ہونے لگتی ہیں، امیدیں وابستہ ہونے لگتی ہیں۔ اس وقت
ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ وحی ہے، انبیاء کا حکم ہے، انبیاء کے لیے اللہ کا حکم ہے، وحی ہے، انبیاء کے لیے کہا میں نے۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا الٹا سیدھا خواب دیکھے تو اس پر عمل نہ کریں، ہم سے پوچھ لیں، ہم بتا دیں گے۔ اگر کوئی اس میں حکم موجود ہوگا، کوئی اشارہ موجود ہوگا تو ہم بتا دیں گے۔ اسماعیل جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، میں صبر کروں گا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اللہ اولاد دے تو ایسی دے، اللہ سے اولاد مانگو مانگو اور ایسی مانگو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سب پڑھا کرو، ہمیشہ پڑھا کرو، بوڑھا بھی پڑھے، اس لیے کہ اولاد صرف وہی نہیں جو اس کے نطفے، اس کی پیٹھ سے پیدا ہوئی، اس کی بیٹی کی اولاد بھی اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے کی اولاد بھی اس کی اولاد ہے، اور پڑھا کرے ہر بچہ اور پڑھا کرے ہر جوان، اللہ سے نیک بیوی اور نیک اولاد مانگو، نیک بیوی مانگو، نیک اولاد مانگو۔ بیٹا یہ کہتا ہے، اب تمام تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں، تمام تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں، اور ابراہیم اسماعیل کو ذبح کے لیے لے جانے۔ یہاں درمیان میں دو باتیں سننے کے قابل ہیں، یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ شیطان کو کہاں گوارا ہے کہ یہ بندہ مومن اللہ کی ایسی اطاعت اور فرما برداری کرے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وسوسے تو پتہ نہیں کتنے ڈالنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہاں اس کا زور نہیں چلا ہوگا۔ سن رہے بات آپ؟ وہاں اس کا زور نہیں چلا۔ آگا ہے الا عبادک المخلصین۔ شیطان یوں کہتا ہے کہ تیرے ہر بندے کو میں گمراہ کروں گا سوائے تیرے اخلاص والے بندوں کے، کہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ ایسے بنو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اسی لیے ایک قصہ سنایا جا رہا ہے، اسی لیے یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو سامنے آتا ہے بڑھیا کی شکل میں اور ہاجرہ سے پوچھتا ہے اسماعیل کہاں گیا؟ اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کیوں گیا؟ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کھود کھود کے پوچھ رہا، لیکن وہاں سے ایک ہی جواب ملتا ہے۔ آخر میں لاچار ہو کر کہتا ہے کہ ابراہیم اس کو ذبح کرنے کے واسطے لے گئے۔ وہ کہتی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ یعنی نہیں۔ وہ یہی کہتی رہی اور اس کے جھانسے میں نہیں آئی، اس کے جھانسے میں نہیں آئی، یہی کہتی رہی۔ جب بات
آگے نہیں بڑھ سکی تو شیطان خود کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے اس کو ذبح کریں گے، اِلَّا عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ، تیرے اخلاص والے بندوں پر میرا جادو اثر نہیں کرے گا، میری کوشش اثر نہیں کرے گی۔ ہاجرہ کہتی ہیں افسوس ایک ہی بیٹا ہے، اگر 100 بیٹے ہوتے تو 100 کے 100 اللہ کے حکم پر قربان کر دیتے۔ 100 کے 100 قربان کر دیتے۔ یہاں سے نا امید ہو کر اسماعیل کے پاس جاتا ہے، یہ امید لے کر کہ وہ بچہ ہے، شاید میرے بہکاوے میں آ جائے، میرا شکار ہو جائے۔ وہاں بھی بات چیت ہوتی ہے، وہاں بھی اگرچہ اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا، لیکن وہ مناظرے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے یہی کہتے رہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہاں بھی مجبور ہو کر شیطان یہی کہتا ہے کہ ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے اس لیے وہ تمہیں ذبح کریں گے۔ تو اسماعیل کہتے ہیں افسوس ایک ہی جان ہے، اگر 100 جان ہوتی تو 100 کی 100 اللہ کے حکم پر قربان کرتے۔ میرے دوستو، جب تک اللہ کی معرفت نہیں آئے گی، جب تک اللہ کا خوف نہیں آئے گا، یہی بہانے چلیں گے، اور جب اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت آئے گی، پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ وہ کہیں گے، پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی جان تو ایک ہے، لیکن یہ جان مجھے بار بار ملتی رہے، میں بار بار اس کو اللہ کے رضا میں قربان کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اگلا قصہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی اسماعیل کو ذبح کرنے کی، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا کہ جبریل دوڑے دوڑے چلے آئے اور ایسا نہ ہو کہ اسماعیل کی کھال کٹ جاوے، بال کٹ جاوے۔ دور سے ہی کہتے ہیں جبریل، دور سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ایسی محبت، ایسی معرفت اور دوستی تھی کہ ان کو اللہ کی تعریف میں بہت مزہ آتا تھا، اللہ کی تعریف سن کر بہت مزہ آتا تھا۔ میں اس بات کو نہیں روک کر ایک قصہ جو سنا گیا ہے بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے، فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا خلیل کیسا جو تیری عبادت کے بجائے بکریاں چلا رہا ہے؟ تمام فرشتوں کا علم بھی کامل نہیں ہے، کامل نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں قدرت دیتے ہیں، جاؤ ابراہیم کو آزماؤ۔ تو فرشتہ جاتا ہے انسان کی شکل میں ابراہیم کے پاس، اور دور کھڑا ہو کر کہتا ہے، وہ میں بھول گیا، اگر کہوں تو بتا دینا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، زبردست تعریف ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو سن کر بڑا مزہ آیا. جس طرح آپ تو نہیں، کچھ نوجوان مشاعرے میں ہوتے ہیں اور جب وہ کسی حسن کی، عشق کی کوئی بات، کوئی شعر کہتا ہے تو ان کے دل کے اندر فساد اور خناس بھرا ہوا ہے، ان کو بڑی اچھی لگتی ہے، شور بجاتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مکرر مکرر. اللہ کی محبت دل میں بھری ہوئی تھی. کہا ارے بھائی ایک بار اور سنا دیں نا بھائی، بس ایک مرتبہ سنا نہیں تھی، سنا دی، اب نہیں سنا تھا. ابراہیم اصرار کرنے لگے تو کہنے لگا بتاؤ کیا دو گے گا؟ کہ آدھی بکریاں دے دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. پھر پڑھتا ہے فرشتہ، سن کر ابراہیم علیہ السلام اور بے چین ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ارے بھائی ایک بار اور سنا دیں. کیا دو گے؟ کہ باقی ساری بکریاں دے دوں گا. وہ سناتا ہے پھر اور بے چین ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ارے بھائی ایک بار اور سنا دیں. وہ کہتا کیا دو گے؟ تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میں زندگی بھر تیری بکریاں چراؤں گا، میں زندگی بھر تیری بکریاں چراؤں گا. فرشتہ تھا، آزمائش پورے اترے ابراہیم کی بکریاں بھی واپس. تو اللہ کی یہ تعریف سن کر دور سے، اور جبریل کو تو پہچانتے ہی تھے، جبریل کی آواز سے واقف تھے. اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جبریل چلے آ رہے ہیں کہ دمبا لے کر چلے آ رہے ہیں. سمجھ گئے پورا قصہ. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھول دیے جاتے ہیں، آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے وہ کھول دی جاتی ہے. اسماعیل بھی منظر دیکھتے ہیں پورا، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی ہے وہ تکبیر، باپ بیٹے جبریل کی تکبیر جو اللہ کو پسند آئے. اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک سب پر واجب، سب پر واجب. میرے دوستو وقت ہو گیا. بات ایک بار نہیں کئی بار آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت، اللہ کا پورا پورا فرما بردار بندہ بننے کے لیے اپنی محنت، اپنی کوشش اور سلوک اسی کا نام ہے. سلوک، تصوف اسی کا نام ہے. پیارے بھائیوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو نیند آتی ہے، مجھے تو فلاں ہوتا ہے، یہ سرکش طبیعت ہے، نافرمان طبیعت ہے. اس کو فرما بردار بنانا ہے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والا. بلکہ اگر کوئی آزمائشی گھڑی آ گئی تو اس گھڑی میں بھی پورا اترنا ہے اور اللہ کا مطیع و فرما بردار بننا ہے. پیارے بھائیوں، آپ نے اپنا تعلق ہم سے جوڑا اور اللہ کے لیے جوڑا، اللہ کے لیے جوڑا. اس لیے آپ کی طلب کے بغیر آپ کو اللہ تک پہنچنے کا پورا راستہ بتا دیا گیا ہے، پورا راستہ بتا دیا گیا ہے، پورا راستہ بتا دیا گیا ہے. آپ ان معمولات پر عمل کیجئے، آپ ان معمولات کی پابندی کیجئے، آپ احوال کی خبر کیجئے، حالات کی خبر کیجئے.
اور اپنا زندگی کا ایک ہی مقصد مقرر کر لیجئے گا کہ مجھے زندگی اللہ کا فرما بردار بن کر گزارنی ہے۔ میں آپ کو صرف نماز کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف قربانی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کسی ایک بات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو پورے دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ اور ایک جملہ جو سمجھے وہ سمجھ لیں، فی الحال اس کی میں شرح نہیں کر سکوں گا، علماء سمجھ لیں۔ تشریعی احکام منظور اور تکوینی احکام بھی سب منظور، تکوینی احکام بھی سب منظور اور تشریعی احکام بھی سب منظور۔ تشریعی احکام اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، نماز پڑھو، قربانی کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، حلال کھاؤ، پاک دامن رہو، یہ جو ہمیں حکم دیا ہے یہ بھی سب منظور۔ اور اللہ بیمار کرے تو منظور، تندرست رکھے تو منظور، اور تنگ دست رکھے تو منظور، اور خوشحالی دے تو منظور، اور عزت دے تو منظور، اور ذلت دے تو منظور۔ یہ ہے وہ تکوینی احکام۔ اور منظور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دعا نہ کرے، دعا نہ کراوے، اسباب اور تدابیر اختیار نہ کرے، نہیں، خود بھی دعا کرے، دوسروں سے بھی دعا کراوے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کراوے، اور تدابیر بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی ہو کہ اللہ جس حال میں رکھے راضی۔ اعتراض کے طور پر یہ جملہ نہ کہا کرو، تسلیم اور اعتراف کے طور پر کہا کرو۔ بھیجا شکوہ شکایت، دل دکھنا، اللہ کی شکایت کرنا بالکل نہ پایا جائے۔ ہاں میرے دوستو، ایسی طبیعت بنانے کے واسطے کچھ معمولات آپ کو بتائے گئے ہیں، ان معمولات کی پابندی کیجئے۔ ان معمولات سے 2، 4، 100، 1000، لاکھ نہیں، کروڑوں انسان صحابہ اور تابعین کے زمانے سے آج تک اللہ کے پورے فرما بردار بندے بن چکے ہیں۔ اس لیے معمولات کی پابندی، احوال کی، اعمال کی، اخلاق کی اطلاع، اور جو تعلیم دی جاوے ان کا اتباع، انشاءاللہ العزیز اللہ کے پورے فرما بردار بندے بنو گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، ساری کائنات تو نے ہی بنائی ہے، ساری کائنات کا نظام تنہا تو ہی چلاتا ہے، ساری مخلوق کو روزی تو ہی پہنچاتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے،
بغیر مانگے عطا فرما اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، بڑا رحمان، سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ صفات اور اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روکتے، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روکتے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، معاصی سے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اس کے بعد میں 2 جملے بولوں گا، چاہے مجھے مرتبہ بولوں، آپ وہ جملہ لوٹا ہے، آمین کہنے کے بجائے وہی جملہ لوٹا ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اپنی طاعت عبادت کی رغبت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری نصرت کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ یقیناً تیری شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ہم تیری شان تیری عبادت نہیں کر پاتے، اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔
اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت اپنے فضل سے ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما۔ جو خاص طور سے دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کو صحت و قوت عطا فرما، خاص طور سے خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خاص طور سے خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہر شخص کی ضرورت سے، ہر شخص کی حالت سے تو بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، اے اللہ جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے اس کی حفاظت فرما، حاسدوں سے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان اہل خیر حضرات میں سے جو تیرے نیک بندے، جو تیرے سخی بندے تیرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اے اللہ ان کو خوب عطا فرما، ان کے گھروں میں ان کے مال میں خوب برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ ہم کو اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما، اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ دین حق پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، دین حق دین اسلام پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ تو اپنے بہت سے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اور ان کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما، اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے حفاظت فرما، نجات مرحمت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ملک فلسطین میں امن و امان پیدا فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما، ان کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے اللہ اپنے مظلوم بندوں کی نصرت فرما، ہندوستانی مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے بندوں نے تجھ سے مانگی ہے۔ اے اللہ ہر اس شر سے حفاظت فرما جس سے تیرے نبی نے حفاظت مانگی ہے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو دلوں کی بات سے خوب واقف ہے اور ہر ایک کی ضرورت سے خوب واقف ہے۔ اے اللہ خاص طور سے ان حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دعائیں سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔